کار ہو، موٹر سائیکل ہو، بائک ہو، کسی قسم کے بھی لائسنس بنانا ہے، اس کے لیے آپ کو پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو بیچارے ڈلیوری کا کام تو کرنا چاہتے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائکس کریے گا، شیئر کریے گا اور سبسکرائب کریے گا، اور جو اس ویڈیو پر نیا ہے ان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے تو آپ اسے سبسکرائب کر دیں۔ میں بھی کئیوں کو جانتا ہوں جو اس وجہ سے نہیں بنوا رہے کہ یار ہم کمپیوٹر کس طرح پاس کریں گے یا کس طرح نہیں کریں گے۔ تو آپ لوگ اس چیز سے بے فکر رہیں، آپ آئیں، آگے بڑھیں، ہمت کریں، لوگوں کی باتیں نہ سنیں، وہ کہتے ہیں جتنا منہ اتنی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق، سعودی عرب کے شہر جدہ سے۔ اس وقت الحمدللہ میں موجود ہوں دلہ آفس، جسے ڈرائیونگ لائسنس آفس کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو ہے نا میں نے موٹر سائیکل کا لائسنس حاصل کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں جی، الحمدللہ مجھے جو ہے موٹر سائیکل کا لائسنس مل چکا ہے 24/4/24، یہ ختم ہوگا 34 کو 61، اور عربی میں آپ دیکھیں دراجہ عالیہ لکھا ہوا ہے۔ یہ الحمدللہ میرے 2 مہینے کی محنت ہے، اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا، تو اس میں الحمدللہ آپ کو جو ہے نا اپنا سب سے پہلے آپ کا اقامہ جو ہے ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے جب آن لائن اپوائنٹمنٹ لے لینی ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں دلے میں آنا ہے، تو یہاں آنے کے بعد آپ کو 700 ریال جو ہے آپ کو فیس دینی پڑے گی۔ تو انشاءاللہ آپ کو میں پورا جو پروسیجر ہے، یہاں سعودی عرب میں جو لوگ آتے ہیں، جس طرح کوئی بلڈنگ لائن میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ان پڑھ بھی ہو، جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، وہ بھی جو ہے نا بآسانی طریقے سے اور بالکل اچھے طریقے سے اپنا لائسنس بنوا سکتا ہے۔ الحمدللہ یہ بہت آسان ہے، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لوگوں نے بہت مشکل بنایا ہے اسے، اور بہت مشکل بیان کیا ہے، جس طرح ہمارا مزدور طبقہ ہے جو میرے بھائی پڑھے لکھے نہ ہوں، ان کی ڈرائیونگ لائسنس موٹر سائیکل ہو، بائک ہو، کار ہو، کوئی بھی لائسنس آپ نے اگر لینا ہے تو اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر پاس نہیں کر سکیں گے یا کمپیوٹر پاس نہیں ہوگا، تو لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ میں نے بہت ساری ویڈیو سرچ کی ہیں تو اس میں لوگوں نے بتایا نہیں ہے۔ ابھی کی جو اپڈیٹ ہے اور ابھی جو ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ خود میں نے لائسنس لیا ہے اور آج ہی میں لے کر آیا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ 2 دفعہ میں کمپیوٹر پاس نہیں ہوا تھا۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو جو ہے اس کے لیے ڈاکومنٹ وغیرہ کیا چاہیے۔ ایک سب سے پہلے آپ کا جو ہے اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے، اقامہ ایکسپائر نہ ہو۔ اس کے بعد دوسرا، اگر آپ کمپنی کے امپلائی ہیں، کمپنی آپ کا لائسنس وغیرہ بنوا رہی ہے، تو وہ سب ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ارینج کرے گی۔ تو اس کے بعد آپ نے آن لائن جو ہے براؤزر میں اپنا ابشر لاگ ان کرنا ہے۔ اگر آپ کو وہاں سے اوپن مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو وہاں سے نہیں ملتی تو آپ یہاں دلہ آفس آئیں، جو مرور آفس جسے کہتے ہیں، وہاں آ کے آپ جمعرات والے دن ظہر کی نماز کے بعد ہفتے میں ایک دفعہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اوپن ہوتی ہے۔ آپ ایک دن اسی ٹائم میں جو آپ لے سکتے ہیں، ظہر کے بعد سے لے کے 12 بجے کے بعد سے لے کے تو 2 ڈھائی 3 بجے تک۔ تو اگر آپ کو ابشر سے مل جائے تو وہ تو اچھا ہے، اگر ابشر سے آپ کو نہیں ملتی ہے تو آپ یہاں آ کے اپنی اپوائنٹمنٹ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو، جس طرح میں آیا تھا، مجھے 2-3 دن کے بعد انہوں نے کہا بھائی آپ آ کے نا 2 دن کا آپ آ کے ٹرائی دیں، تو ٹرائی دی، تو ٹرائی دینے کے بعد انہوں نے کہا بھائی آپ فلاں کاؤنٹر پہ جائیں، وہاں جا کے 700 ریال آپ یہ سمجھ لیں 690 ریال جو ہے وہ دیے۔ تو پہلی ٹرائی جب آپ نے دینی ہے تو اس میں آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے نا موٹر سائیکل ہو، کار ہو، بس ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے اچھے طریقے سے اسے ڈرائیو کرنا ہے۔ کار ہے تو آپ نے پہلے بیلٹ لگا لینا ہے، اپنا یہ جو مرر ہے اور یہ جو سائڈ کے مرر ہیں اسے صحیح کر لینا ہے، کہ اسے پتہ لگے جب آپ گیئر میں گاڑی ڈالیں تو اسے پھر ہینڈ بریک جو ہے وہ نیچے کر لینی ہے۔ ان چیزوں سے اسے پتہ لگے گا کہ واقعی یہ ڈرائیور ہے۔ اگر رات کا وقت ہے تو آپ نے لائٹ آن کر لینی ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ آپ نے کرنی ہے۔ اور موٹر سائیکل کا جو ہے وہ آپ نے جب پہلی ٹرائی دینی ہے تو جب آپ نے اترنا ہے تو موٹر سائیکل جو ہے نا نیوٹرل ہونا چاہیے۔ اگر نیوٹرل نہ ہوگا، گیئر نہ نکلا ہوگا، گاڑی سٹارٹ ہو۔ اور ہیلمٹ وغیرہ آپ نے موٹر سائیکل کے لیے لائیں گے ساتھ میں تو ٹھیک ہے، نہیں لائیں گے پھر بھی چلے گا، ان کے پاس ایکسٹرا ہیلمٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جب پہلی ٹرائی اچھے طریقے سے دے دی تو یہ اس وقت ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کتنے دن کا مدرسہ دینا ہے۔ تو مجھے تو انہوں نے 2-3 دن کا مدرسہ دیا تھا پہلی ٹرائی لینے کے بعد۔ کچھ لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ ہفتہ بھی 10 دن بھی وہ دیتے ہیں، اسی حساب سے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کار ہو، بس ہو یا ٹریلا ہو یا موٹر سائیکل ہو چلانا آتا ہے صحیح کہ نہیں آتا۔ 2 دن انہوں نے ہمیں پھر مدرسہ دیا۔ 2 دن کے بعد انہوں نے کہا بھائی آپ فلاں جگہ پر جائیں، فلاں کاؤنٹر پر جائیں، تو انہوں نے ہمیں جو ہے نا
کمپیوٹر کی ڈیٹ دے دی 1 مہینے کے بعد، کیونکہ اب جدہ ہوں گے، مکہ ہوں گے، بڑی سٹیوں میں ہوں گے نا، تو ان سٹیوں میں بہت رش ہے۔ کل میں فائنل ٹرائی دینے کے لیے آیا تھا تو تقریباً میرے خیال سے کم و بیش 200 تھے، جن میں بسوں والے بھی، کار والے بھی، موٹر سائیکل والے بھی، 200 کے راؤنڈ باؤنڈ جو ہے نا لوگ فائنل ایگزام دینے کے لیے آئے تھے۔ تو وہ جو میں نے دیکھے وہ 200 کے قریب تھے۔ تو آپ دیکھیں یہ صبح سے لے کے رات تک یہ کھلا ہوتا ہے مرور آفس، تو کتنے لوگ جو ہے ڈیلی اپنا لائسنس بنوا رہے ہیں، اور جدہ میں تو بہت زیادہ رش ہے۔ تو جب میں اپوائنٹمنٹ لے رہا تھا تو جو مجھے مکہ کی اپوائنٹمنٹ مل رہی تھی، ابھی پھر مجھے مکہ ڈیلی جانا، ابھی تقریباً جو ہے میرے یہاں پہ 10 سے 12 دفعہ میں آیا ہوں، تو آپ یہ سمجھ لیں مجھے پورے 2 مہینے ہو جائیں گے 3-4 دن کے بعد۔ تو اگر میں مکہ جاتا تو میرا مکہ آنے جانے میں کتنا کرایہ لگتا؟ ابھی جو ہے میرے 1371 ریال لگے ہیں اپنی کنونس ہونے کے باوجود۔ اپنی کنونس نہ ہوتی تو آپ یہ سمجھیں میں 10 سے 12 دفعہ آیا ہوں، تو آپ اسے 15 ریال صرف ایک دفعہ آنے کا رینٹ ہے، دوسری دفعہ آپ جب گھر جائیں گے 15 ریال، وہ ایک دفعہ آپ سمجھ لیں 30 ریال آپ کے لگیں گے۔ آپ 10 دفعہ آئیں گے تو 300 ریال وہ ہو گئے، اور کوئی دور ہوگا تو اس کے زیادہ لگیں گے، ہمارے تو ایک قریب ہے۔ تو آپ کا جب وہ ہے نا آپ سے پھر آپ کو جب 2 دن مدرسہ دیں گے، وہ کلاس دیں گے، کلاس میں سمجھاتے ہیں، اشارے وغیرہ سمجھاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ آپ کو کمپیوٹر کے لیے بھیجیں گے۔ کمپیوٹر میرا پاس نہیں ہوا تھا، ایک دفعہ اگر آپ کا کمپیوٹر پاس نہیں ہوگا تو پھر یہ جو ہے دوسری دفعہ آپ کو 86 ریال جو ہیں، آپ کو دوسری دفعہ 86 ریال جو ہیں دینے پڑیں گے دوبارہ کمپیوٹر کے لیے۔ تو آپ جب 86 ریال دیں گے تو پھر آپ آئیں، پھر بھی میرا کمپیوٹر پاس نہیں ہوا، 2 دفعہ نہیں ہوا۔ تیسری دفعہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے، جو مزدور طبقہ ہے، جو میرے بھائی یا سعودی عرب میں آئے ہیں، کار ہو، موٹر سائیکل ہو، بائک ہو، کسی قسم کے بھی لائسنس بنانا ہے، اس کے لیے آپ کو پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو بیچارے ڈیلیوری کا کام تو کرنا چاہتے ہیں، پر وہ اس وجہ سے لوگوں کی باتیں سن کے لوگ جو ہے اسی ویڈیو میں آپ کو سب جو پروسیجر جو میرے ساتھ بیتا ہے، جو پروسیجر میں نے کیا ہے، وہی سب آپ کو میں دکھاؤں گا، اور وہی سب جو ہے میں نے ریکارڈ بھی کیا ہے۔ تو اس میں A to Z جتنا پروسیجر ہے جو میں نے کیا، جو میرے ساتھ ہوا، 2024 کی اپڈیٹ ہے، ابھی اس طرح ہو رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ کار ہو، موٹر سائیکل ہو، بس ہو، سب کا پروسیجر سیم ہے، کمپیوٹر بھی سیم ہے، اور جو کلاس وغیرہ آپ کو دیتے ہیں وہ بھی سیم ہے۔ پر یہ ہے کہ آپ نے جب اگر موٹر سائیکل کا بنوانا ہے تو آپ کی ٹرائی جو ہے موٹر سائیکل کی لیں گے، آپ نے کار کا بنوانا ہے تو آپ سے کار کی ٹرائی لیں گے۔ کمپیوٹر بھی سیم ہے، کمپیوٹر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اور آپ اگر ان پڑھ ہیں تو آپ اس چیز سے بے فکر رہیں، انشاءاللہ آپ کو 2 دفعہ آپ اگر کمپیوٹر پاس نہیں ہوئے، میرے ساتھ اسی طرح ہوا ہے، کیونکہ لوگ نہیں بتاتے ہیں۔ میں نے بہت ساری ویڈیو یوٹیوب پہ سرچ کی ہے، مجھے دیکھا ہے لوگ اس طرح کی انفارمیشن لوگ دیتے نہیں ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے سب سے اچھی انفارمیشن دی ہوگی، اچھی انفارمیشن دے رہا ہوں۔ جو میرے ساتھ ہوا ہے، جو میرے اوپر بیتا ہے، وہی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائکس کریے گا، شیئر کریے گا، اور سبسکرائب کریے گا۔ اور جو اس ویڈیو پر نیا ہے ان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے تو آپ اسے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیو وغیرہ بناتا نہیں ہوں، تو میں نے بہتر سمجھا کہ بہت سارے جو ہیں نا پردیسی بھائی جو ہیں یہاں آتے ہیں، تو میں بھی کئیوں کو جانتا ہوں جو اس وجہ سے نہیں بنوا رہے کہ یار ہم کمپیوٹر کس طرح پاس کریں گے یا کس طرح نہیں کریں گے۔ تو آپ لوگ اس چیز سے بے فکر رہیں، آپ آئیں، آگے بڑھیں، ہمت کریں، لوگوں کی باتیں نہ سنیں، وہ کہتے ہیں جتنا منہ اتنی باتیں۔ تو میں نے آپ کو سب بتایا، وائلڈ اقامہ، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اپوائنٹمنٹ لے لی، مدرسے کی پروسیجر میں نے آپ کو سب بتا دیا ہے۔ آپ نے آخر میں ابھی کی اپڈیٹ ہے، پہلے نہیں تھا، یہ 2 مہینے پہلے میرے دوست نے کار کا لائسنس بنایا تو اس وقت یہ فنگر پرنٹ والا پیپر نہیں تھا، وہ 184 ریال کا آپ کو ملے گا یہیں سے۔ اگر آپ کی کمپنی بنا رہی ہے تو آپ کی کمپنی کر دے گی اس کا بندوبست، میں تو خود بنوا رہا ہوں، میری کمپنی کے اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو وہ آپ کو 184 ریال کا وہ ملے گا۔ 700 ریال آپ کی فیس لگے گی اگر آپ کو 2 دن کا مدرسہ 3 دن کا مدرسہ ملتا ہے۔ پھر آپ کے 2 دفعہ جس طرح میرا کمپیوٹر فیل ہوا، 86 ریال ایک دفعہ کی فیس ہے، دوسری دفعہ کی 86 ریال، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 184 کا جو میں نے آپ کو بتایا بسمے کا پیپر، فنگر پرنٹ جو یہاں پہ ہوتی ہے اس کا پیپر۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی میڈیکل کروایا، آپ کسی بھی ہاسپٹل سے جا کے کروا سکتے ہیں، وہ 100 کا ہوا ہے، 115 ریال کا ہوا ہے ضریبے کے ساتھ، ٹیکس کے ساتھ۔ تو آپ
لوگوں کی باتیں نہ سنیں، خود آئیں، خود آگے بڑھیں، ہمت کریں. انسان جب ہمت کرتا ہے تو اللہ پاک آپ کے راستے جو ہے نا کھول دیتے ہیں. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا، میں اس طرح کی ویڈیو وغیرہ نہیں بناتا ہوں، پر مجھے یہ اچھا لگا کہ یار کچھ بھائیوں کی اگر آسانی ہو جائے گی، جو بیچارے یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، بلڈنگ لائن میں کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایزی ہو جائے، ان کے لیے اچھا ہو جائے. تو اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو میرا انسٹاگرام سیم اسی میرے عمر فروق کے نام سے، آپ مجھے وہاں میسیج کریں. جدہ میں آپ کو اس بارے میں کوئی بھی ہیلپ چاہیے تو انشاءاللہ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کوشش کریے گا، خود آگے بڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ پاک جو ہے نا راستے کھول دیتے ہیں. ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، جس طرح بھی پورے مجھے 2 مہینے ہونے والے ہیں، کیونکہ ان کے پاس رش بہت ہے. اور ایک اور بات بتاؤں، اگر آپ دوسری سٹی میں جا کے، جس طرح مکے کا مجھے اپوائنٹمنٹ مل رہی تھی، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں مکہ رہ کے اور مکہ جا کر مکہ آنا جانا آپ کے لیے ایزی ہے، تو آپ کو وہاں آپ کا جلدی بھی ہو سکتا ہے. یہاں بھی کئی لوگوں کا جلدی ہو رہا ہوگا، یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا ہے، پر میرے ساتھ جو ہوا ہے یا میرا جو پروسیجر تھا وہ میں نے آپ کو سب بتا دیا. تو لاسٹ میں ایک اور بات، لاسٹ میں مجھے جو ہے نا یہ کمپیوٹر جو تیسری دفعہ ہے وہ کافی عرصے کے بعد، مطلب کافی دنوں کے بعد دے رہے تھے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا کہ آپ فلاں آفس چلے جائیں، وہاں نا آفیسر بیٹھے ان سے ریکویسٹ کریں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے مجھے 2 دن کے بعد کا نا ٹائم دے دیا. نہیں تو پھر میرا بھی یہ سمجھ لیں یہ 3 مہینے لگ جانے تھے، کیونکہ رش بہت ہے نا. یہ لوگ بھی کیا کریں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ 200 پیپل تھے جب میں کل فائنل ٹرائی دینے کے لیے آیا. تو وہ اس وقت تھے جو میں 3 بجے آیا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈیلی کتنے لوگ بنوا رہے ہوں گے. آؤٹ آف سٹی جو چھوٹی سٹی ہیں ان میں کیونکہ اتنا رش نہیں ہے. جدہ میں تو پاکستانی، بنگالی، انڈین، مصری اور بہت ساری کنٹری کے جو لوگ ہیں نا موٹر سائیکل بائک کا لائسنس بنوا رہے ہیں. کیونکہ ابھی موٹر بائک پہ جو ہے نا، موٹر سائیکل پہ جو ہے نا ابھی ڈلیوری کا کام زیادہ تر ہو رہا ہے. اور تو آپ اگر موٹر بائک کا بنوانا چاہتے ہیں یا کار کا بنوانا چاہتے ہیں یا بس وغیرہ کا، تو آپ دیکھ لیں آپ کو جہاں پہ اپوائنٹمنٹ ملتی ہے آپ جا سکتے ہیں. آپ کے لیے جانا ایزی ہے تو آپ وہاں جائیں. تو ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.